لوگ جو کہتے ہیں کہہ لے، صبر کرنے والے اللہ سے صلح پاتے ہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ بچپن کی نمازیں یاد آتی ہیں جب نہ ثنا آتی تھی نہ ہی صورتیں، لیکن اتنا علم تھا کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ زندگیوں میں زہر گھول کر تاک راتوں میں معافیاں مانگتے ہیں لوگ۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے اتنا ہی روح میں نکھار آئے گا۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا، اور کچھ خاص بنایا بھی مگر کبھی جتلایا نہیں۔ تم قیامت کے روز اچھی نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں لاؤ گے۔ نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سب سے بہتر ہے۔ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ نماز چھوڑ دینے والا کیا جانے کہ سکون کسے کہتے ہیں۔ جب کوئی دکھ پہنچے یا پریشانی آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا جائے۔ اس سے دل کو تسلی اور اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا لطف آتا ہے۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں رب کے سوا آنسو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ بے خودی کا ایک سجدہ اور چند اشک رواں، پھر میرے اللہ کی مجھ پر عنایت دیکھنا۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ سب سے الگ ہوئے تو ہوا کچھ نہیں، رب سے الگ ہوئے تو رہا کچھ نہیں۔